إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ یکم ذوالقعدہ 1442 ہجری مطابق 11 جون سن 2021 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے حقوق العباد. لوگوں کے حقوق ادا کر دو قبل اس کے کہ اللہ کے سامنے آپ کو، ہم کو، سب کو کھڑا ہونا پڑے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے اور دیگر تمام مخلوقات کے حقوق جو ہمارے اوپر ہیں، اللہ انہیں ادا کرنے کی اچھی طریقے سے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ بات ہمارے عقیدے میں شامل ہے کہ جو بھی اعمال ہیں، وہ بندوں کے جو اعمال ہیں وہ 3 قسم پر ہیں، 3 طرح کے ہیں. ایک کچھ اعمال تو وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے ہے. حقوق، حق اصل میں اس کو بھی سمجھتے چلے، یہ حق وہ نہیں ہے جو حق ہم سمجھتے حق اور باطل، بلکہ یہ حق ہے کسی کا کسی کے اوپر دینا جو ضروری ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. آپ حضرات سمجھتے ہیں اس کی جمع حقوق ہے، اور عباد بندے، سارے بندے دنیا کے جتنے بھی ہیں بندوں کے جو حقوق ہیں، حقوق العباد. اس بندے میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، مسلم بھی ہے، مسیحی بھی ہے، یہودی بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، سب ہیں، پوری انسانیت ہے. تو اسلام کا یہ خاصہ رہا ہے، اور اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اور یہ خوبی کسی اور دھرم کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر یا کسی اور دین کے اندر موجود نہیں، جو اسلام کے اندر موجود ہے، کہ اسلام نے جہاں اور بہت ساری چیزوں کی حفاظت بندوں اور اپنے مخلوقات اور ان کی سہولت اور دیگر چیزیں عطا فرمائی ہیں، وہیں پر اسلام نے ان کے حقوق کی حفاظت بھی کی ہے، اور جس انداز سے کی ہے، اللہ اکبر، یہ کسی دین کے اندر موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ مقاصد شرعیہ جو ہیں وہ تک 5 ہیں، 5 جس کے اندر مال بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی ہے، دین بھی ہے، جان بھی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت اسلام نے کی ہے. جان کے بدلے جان، جان کے بدلے جان، کسی کا مال لینا حرام، ہاتھ کاٹنے کا اس کے اوپر حکم، کسی کی عزت و آبرو لوٹنے پر اسے درے مارنے کا یا اسے رجم کرنے کا حکم، شراب اور عقلوں کی حفاظت جس سے کہ منشیات اور یہ تمام سب چیزیں حرام کر دی ہیں اسلام نے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے چاروں طرف سے ایک باؤنڈری اور ایک طرح سے دیوار کھینچی ہوئی ہے، حدود کی، کہ ان حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے الحمدللہ کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو بلکہ پوری دنیا کو یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی اپنی حدوں میں رہو. اللہ رب العزت اور جتنے بھی بندوں کے اعمال ہیں، ان بندوں میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، ان اعمال میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے حقوق کہلاتے ہیں، اور وہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ تعالی اگر اسی حالت میں موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمائے گا. یہ بات اچھی. 2 طرح سے اللہ کے حقوق 2 طرح کے ہیں.
ایک حق تو یہ ہے کہ اگر اس کو کیا گیا اور بغیر توبہ اگر مر گئے تو خلاص پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ وہ شرک باللہ ہے. وہ کیا ہے؟ شرک باللہ. یہ اللہ کا وہ حق ہے کہ اگر کوئی بندہ کتنا بڑا نمازی ہو، متقی، پرہیزگار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، حالانکہ مشرک متقی نہیں ہوتا، وہ 1 میٹر کی بھی داڑھی رکھ لے، وہ 1 میٹر کے چکے پہن لے، لمبے پہن لے، وہ گھٹے سے اپنی پیشانیوں کو داغدار کرتا رہے، سیاہ کر لے، حج نہیں جا کے کعبے میں بیٹھا رہے، لیکن اگر وہ شرک باللہ کرتا ہے، وہ خدمت خلق بھی کرے، سب کچھ کرے، تقوی کے جتنے بھی امور اس کے اندر پائے جائیں، لیکن اگر اس کے اندر غیر اللہ کو پرستش کرے، غیر اللہ کو پکارنے، اٹھتے بیٹھتے اپنے اولیاء صالحین یا ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر وہ اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کو حاجت روا، مشکل کشا سب کچھ سمجھتا ہے، اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اسے کبھی معاف، کیونکہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. شرک کی حالت میں جو مر گیا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا کوئی حامی اور مددگار بھی دنیا آخرت میں نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے جتنے گناہ وہ معاف فرما دے گا. تو ایک حق تو یہ ہے کہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا اگر آدمی بغیر توبہ کے مر گیا. دوسرا حق وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے نہ معاف کرے، چاہے جتنے بھی بڑے حقوق ہوں، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا، زنا کرا، برابر، یہ تمام سب چیزیں جو کچھ بھی ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے، اور اتنی سزا دینے کے بعد پھر اسے جنت کے اندر اپنے داخل فرمائے. اور ایک تیسرا حق بھی بندوں کے اعمال میں ایک تیسرا عمل جس کا تعلق بندے کا بندے سے ہے، جس کا تعلق بندے کا بندے سے ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اسے معاف نہ فرما دے جس کا وہ حق ہے. اور میرے عزیزو، یہ حقوق قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہونا پڑے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حق دلائے گا. اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں کسی اگر مل گیا اس کو اس کا حق تو الحمدللہ، لیکن اگر دنیا میں بندے نے اپنے بھائی کے حق کو جو مارا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا کم، کچھ بھی ہو، بہرحال اسے اللہ یا تو دنیا میں دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آخرت میں اس بندے سے اللہ دلائے گا اس کا حق. یہ بات یاد رکھو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ ایک ایک بندوں کے حقوق کو ادا، ہر ایک کے حق کو ادا کرے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ ماری ہوگی تو اللہ اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن دلائے گا. امام عصر علامہ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے. سینگ والی بکری، جلجا کہتے ہیں، کرنا کہتے ہیں سینگ والی بکری کو، جلجا کہتے ہیں بغیر سینگ والی. اگر دونوں نے لڑائی کری اور اس میں مارا گیا، ماری سینگ والی بکری نے، ظاہر ہے جو سینگ والی ہوگی اکثر و بیشتر وہی جیتتی ہے. بے سینگ والی کو جو کمزور ہے یا طاقتور بھی ہو تو زیادہ اذیت اس کو زیادہ پہنچے گی سینگ کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حیوانات اور بہائم غیر معقول ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے، جن کو عقل نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ بدلہ دلائے گا تو سوچو اللہ کا عدل کتنا عظیم ہے. تم تو سمجھدار ہو، تم تو عقل والے ہو، تمہارا بدلہ کیوں نہیں دلایا جائے گا؟ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دلائے گا. یہ اللہ کے بندو، اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو منظر ہے اسے یاد کرو. تمہارے ہمارے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک بدلہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا دلا دے. یہ نہ سوچو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، سب کر کے ہم ختم کر دیں گے، توبہ تلہ کر کے، لوگوں کا مال ہڑپ کر، لوگوں کی پراپرٹی، لوگ سب کچھ ہم توبہ کر لیں، ہم جو ہے دنیا کے اندر خلاص
ان کا حق نہ بھی دے کر کے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر کے ہم معاف کرا لیں گے، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اسی لیے ہمیں نصیحت کی ہے کہ بندوں کے حقوق غصب کرنے سے کوئی قانون دنیا کا ایسا نہیں ہے جو انسان کو روک سکے، الا اللہ کے نبی کی جو نصیحت ہے، یہ آخرت کے اندر تمہیں حساب دینے کا جو معاملہ ہے، روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کے سامنے کھڑا ہونے کا جو منظر ہے، اگر ایک بندہ یاد کرے تو یہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ بندوں کے حقوق کو لوٹنے سے روکنے والی ہے۔ کیا کہ دنیا نہ صحیح، ایک بڑی عدالت سپریم کورٹ موجود ہے، یہاں دندنا لو، یہاں ٹکار نہ لو کھا پی کر کے حرام کا مال لوگوں کا، لیکن قیامت کا دن ہوگا جب تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے ان باتوں کی طرف، ان حرام چیزوں سے ڈرایا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا یہ منہج کہ یہ اللہ رب العزت لوگوں کو ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تخفیف دلائی ہے، خوف دلایا ہوا ہے، اور آخرت کی یاد، آخرت کے ذریعے سے خوف دلایا، یہ قرآن کا منہج ہے۔ اللہ رب العزت فرما کہ ویل للمطففین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سورہ المطففین کی یہ پہلی، دوسری، تیسری یہ آیتیں 1 سے لے کے 6 تک آپ پڑھ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، جب لینا ہوتا ہے تو اپنا بھرپور حصہ لیتے ہیں، دینا ہوتا ہے تو کم کر کے ڈنڈی مار مار کر کے لوگوں کو دے، کم ناپتے، کم تولتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم کہ ایک دن آئے گا جب وہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں جواب دینا پڑے؟ انہیں نہیں پتا اس بات کا۔ آخرت سے اس معاملے کو اللہ رب العزت جوڑا تاکہ دنیا والوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے غصب کرنے سے، ہڑپ کرنے سے روکا جائے۔ کیوں؟ یاد رکھو، دنیا کے اندر جب لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں، جب ظلم ہوتا ہے، جب تعدی ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، تبھی دنیا کے اندر فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، تبھی دنیا کے امن و سکون کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہے، تبھی لوگ چوری کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، جب انہیں عدل اور انصاف نہیں ملتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کی وجہ سے دنیا بے امن ہو جاتی ہے، کب کون کس کے گھر میں داخل ہو جائے، کب کس طرح سے چوری کرے، اللہ اکبر، کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ کل کی بات ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں یہ بات آئی کہ پرسوں مغرب کے ٹائم سدیان کے اندر پورے ایک حوش کے اندر بیچارے سب اجنبی تھے، پتہ نہیں مغرب اور عشاء کے بیچ میں کچھ کون آیا کیا آیا، پورے دروازے 10-15 کمرے ان کے تھے، وہ سارے کھلے ہوئے ملے، کسی سے 2000، کسی سے 5000، کسی کا 4، کسی کا 3، کسی کا 2، تقریباً 11-12 ہزار ریال اس طرح چوری ہو گئے۔ کوئی سامان انہوں نے نہیں لیا، کیسے پیسے رکھے ہوئے تھے، کہاں رکھے ہوئے تھے، کس طرح سے 8-10 کمرے 15 کمروں کو انہوں نے جھڑتی لے لی، پتہ نہیں۔ تو یہ تعدی، یہ ظلم بڑھ جہاں جہاں ہوگا جس انداز سے، اس طرح سے سرکش۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کیا اپنے اپنے تالے اگر لگے ہو چینج کر کے رکھو، یا گھروں میں پیسے وغیرہ نہ رکھو، ورنہ یہی حال حشر ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب امن جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے لوگ جو ہے لوگوں کا مال کھانے میں بے دریغ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بندوں کے حقوق کھانے سے ڈرایا ہے، اتنا ڈرایا ہے کہ علامہ والحفیظ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر کری ہے اس بات کی کہ لوگوں کے مال اور دولت کو نہ کھایا جائے۔ لیکن آج ہم زمانے میں دیکھتے ہیں لوگوں کا مال کھا کے لوگوں کے پیٹ ان کی پھول چکے ہیں، رجسٹر کالے ہو چکے ہیں، نام اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ لوگ بے دریغ لوگوں کا مال کھاتے ہوئے اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں آتا، احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ میں غیروں کی بات نہ کروں، میں اپنوں کی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ لوگوں کی زمینیں، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کے مال، لوگوں کی دولتیں، لوگوں کی عزت، لوگوں کی آبرو، لوگوں کی اولاد کا اغوا کرنا، بیٹیوں کا اغوا کرنا، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زنا کرنا، بدکاری کرنا، جناب علی یہ آج ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ ہم غیروں کی بات کیا کریں؟ یہ بے ضمیری ہمارے اندر بے ایمانی آ چکی ہے۔
ایک دن آئے گا قیامت کے دن تمہیں یہ سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. یہ بات یاد رکھو, سارے حقوق ادا کرنا پڑیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں صبح شام جیسے ان کا کوئی رب ہی نہیں ہے, ان کا کوئی پوچھے ان سے کوئی حساب و کتاب لینے والا نہیں, اس طرح کی وہ زندگی گزارتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور سنو, کسی کے حق کو ذرہ برابر بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایما رجل ظلم شبرا من الارض کلفہ اللہ ان یحفرہ حتی یبلغ آخر سبع ارضین. قیامت کا دن ہوگا, کسی نے اگر کسی کی ایک بالشت, تو بہت بڑی بات ہے, 1 انچ بھی زمین ناحق طور پر غصب کی ہوگی, لی ہوگی زمین ایک بالشت, اللہ اس لینے والے بندے کو کھڑا کرے گا اور کہے گا زمین کھود زمین, 7 زمینوں کی آخری تہوں تک کھدوایا جائے گا اور اس کو اس کی گردن پر رکھا جائے گا, اور قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا. تم گھروں کے گھر, بلڈنگیں پراپرٹیز کی پراپرٹیز ایسے ہی ہڑپ کر رہے ہو, کلمہ پڑھ رہے ہو, بے غیرتی ہے. نماز پڑھ لو, کوئی فائدہ ویدہ نہیں ہوگا, یاد رکھو. روزہ رکھو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میں بتاتا ہوں, حاجی صاحب ہیں, جب دیکھو کعبے کا چکر لگا رہے ہیں, چکر لگا, دنیا کے چکر گلے میں لگے ہوئے ہیں, کعبے کا چکر لگا رہا ہے یہ گناہ مٹانے کے لیے. بے غیرت, لوگوں کے چکروں سے چھوٹو, ان کے حقوق ادا کرو. اور حقوق بہت سارے ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم یطوقہ یوم القیامہ, اسے طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن, اور اللہ لوگوں کا حق اس سے دلائے. عزیزان گرامی, اسی طرح سے ایک واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر میں آپ کو, عروہ بنت اویس تھیں, حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, صحابی رسول ہیں. وہ 10 صحابہ خوش نصیب جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دی. عروہ بنت اویس نے ان کے اوپر مروان بن حکم کے سامنے یہ فریاد کی کہ سعید بن زید نے میری زمین ہڑپ کر لی. بلایا گیا, کوئی بھی ہو بہرحال, بلایا گیا دربار میں سعید بن زید کو. کہا گیا آپ کے اوپر یہ الزام یا اتہام یا آروپ لگا ہوا ہے کہ آپ نے عروہ بنت اویس کی زمین کو ہڑپ کیا ہے. وہ ان کا کلمہ تھا, کہا انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں اس کی زمین کو اس وقت لوں جبکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے. فقال مروان ماذا سمعت, مروان ابن حکم نے کہا آپ نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے؟ تو حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حدیث, من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ یوم القیامہ طوقه الى 7 ارضین. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی نے کسی کی ایک زمین, بالشت بھر بھی زمین اگر غصب کی ہے, ہڑپ کی ہے, ناجائز طریقے سے ظلم کر کے, دبنگئی کر کے, چودھراہٹ دکھا کر, اپنے مال اور دولت کو کے غرور پر مقدمے کر کر جھوٹی عدالت دنیا کی مکار اور عیار کورٹوں اور کچہریوں اور جھوٹے مکار وکیلوں اور ججوں کو پیسے کھلا کر اگر کسی نے اپنے حق میں بھی فیصلہ دلایا ہے, قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں پہنایا جائے گا. حضرت سعید بن زید کہتے ہیں کیا میں یہ سننے کے بعد بھی میں اس کی زمین ہڑپ کروں گا؟ تو مروان ابن حکم نے کہا جائیے, اب میں اس کی دلیل تو آپ سے نہ اس کا ثبوت تو آپ سے نہیں مانگوں گا. اتنے عظیم صحابی جب یہ بات کہہ دیا انہوں نے تو آپ جا سکتے ہیں. تو حضرت دل کو بڑی چوٹ لگتی ہے یارو. آپ یہ نہ سوچو کسی کے اوپر ظلم کر کے آپ جو ہے خوش رہ سکتے ہو, ہرگز نہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا واتق دعوۃ المظلوم, مظلوم کے دل کی آہ سے بچنا, اس لیے کہ اس کی بد دعاؤں اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ, کوئی حجاب نہیں ہوتا, کوئی پردہ نہیں ہوتا. اور بد دعائیں صرف زبان سے کہہ کر کے نہیں نکلتی ہیں. یاد رکھو کبھی کبھی زبانیں بند رہتی ہیں لیکن دل کی جو آہ ہے, جو جلن ہے, جو آگ ہے, اللہ کی قسم وہ تمہارے خرمن حیات کو اور عیش و عشرت کو انگار میں بدل سکتی ہے.
تمہاری زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اس نے تو کون سی بد دعا دے دیا، غریب آدمی ہے، اس کا کون پوچھنے والا ہے۔ ارے وہ اسلام تو اتنا دین رحمت ہے کہ ایک طوائف جسم فروش رقاصہ مغنیاں ایک کتے کو پانی پلا دے، اللہ رحم کرے تو اسے بھی جنت کے دروازے کھول دے۔ اور اگر اللہ گرفت پر آئے تو متقیہ، پرہیزگار، شب گزار، تہجد گزار جناب علی، ایک عورت جس نے بلی کو اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا، اسے کھانا بھی نہیں دیتی تھی، اور وہ گھسٹ گھسٹ کے مر گئی۔ اس کی پرہیزگاری کو، تقوی کو، تہجد گزاری کو رب ذوالجلال اس کے منہ پہ مار کے اس کے منہ کو جہنم کے اندر ڈال۔ اللہ کے مخلوق کو اذیت دینے کا تم کیا سمجھو کہ اس کا کتنا برا اثر ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی زمینیں ہڑپ کے کھاتے ہیں، جو لوگوں کی جائیداد چوری چکاری ڈکیتی جب کتری، لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کے حقوق، اپنے بھائی بہن سب کے حقوق کو غصب کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں؟ چمچماتی ہوئی کاروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں سے پوچھو کہ ان کے دلوں کے اندر کس قدر طوفان حزن و ملال ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا غم و الم کا سمندر ہے۔ ان سے پوچھو ان کی زندگیاں کتنی اچیرن ان کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، دل سے نکلی حضرت سعید ابن زید سے آواز نکلی کہ اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرها واجعل قبرها فی دارها۔ اے رب ذوالجلال، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، تہمت لگائی، ذلت ذلیل کری۔ اے رب ذوالجلال، اگر یہ جھوٹی ہے تو اے اللہ اسے، اس کی بینائی آنکھوں کی روشنی چھین لے، اسے اندھا بنا دے، اندھی بنا دے، اور اس کی موت اللہ اس کے گھر کے اندر ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں واللہ رأیتھا، اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ وہ عورت کچھ دنوں کے بعد اندھی ہو گئی، دیوار مدینے کی پکڑ پکڑ کر چلتی تھی اور چلاتی تھی کہ لوگوں، سعید بن زید کی بد دعا نے مجھے اندھا کر دیا۔ اور یہی نہیں، ایک دن چلتے چلتے گھر کے پاس کنواں تھا، اسی کے اندر جا کے گری، وہی اس کی قبر، کنواں ہی اس کی قبر بن گئی۔ اس لیے امیر ہو کہ غریب ہو، آج طاقت ہے، سڑ جاؤ گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے تمہاری طاقتوں کو، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے لوگوں کے حقوق ادا کرو، لوگوں کے حقوق کو دو۔ دینار و درہم کھانے والوں، لوگوں کے مال اور دولت کو ہڑپ کرنے والوں، کل قیامت کے دن تمہیں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، یاد رکھو، ایک ایک پائی کا، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو تم سے نہیں پھیرے گا جب تک کہ بندے کا حق نہیں دلائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، معاملہ بہت خطرناک ہے۔ حقوق العباد، جس میں بہت سارے حقوق آتے ہیں، سب سے پہلا حق اللہ کے بعد، سب سے پہلا حق کس کا معلوم؟ سب سے پہلا حق اللہ کے بعد کس کا ہے؟ اللہ سے مراد اللہ رسول کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سب سے پہلا حق اللہ کے بعد، رسول کے بعد کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ والدین کا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ صرف مال و دولت لے لینا ایک دوسرے سے، یہی حق تلفی ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنا، اپنے ماں باپ سے چوری کرنا، اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچانا، اف 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 کہنا، میرا مال میرا باپ کھا رہا، اف۔ اس کی گود میں بیٹھے بیٹھے پیشاب کرتے تھے، وہ خوش ہوتا تھا، حق دیتے تھے ماں کی گود میں، بھری محفل میں، شادی میں، بیاہ میں، پارٹی میں، نئے کپڑوں پر خوش ہوتی تھی، ناراض نہیں ہوتی تھی۔ آج تم چند ٹکے کے مالک ہو گئے تو اف کہتے ہیں، تمہارا پیسہ تمہارے ماں باپ۔ سب سے پہلا حق، اگر تم نے ماں باپ کا اس کا حق نہیں دیا تو اپنی اولاد سے امید نہیں کرنا کہ وہ تمہارے حقوق کو ادا کریں گے، یاد رکھنا یہ بات، بلکہ اس کا تمہارے اوپر سزا تمہیں ملے گی، بطور سزا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ اس طرح سے کرے گا۔ اور سنو، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی رعایت نہیں۔ میں آپ کو خیبر کا وہ واقعہ بتاتا ہوں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ افتتحنا خیبر ولم نغنم ذهبا
ولا فضة انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائج ثم انصرفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیبر فتح ہوا، خیبر فتح کیا ہم نے، ہمیں سونے چاندی نہیں ملے بلکہ ہم کو گائے بیل بکریاں اور یہی سب چیزیں، مطلب متاع اشیاء چیزیں ملی. کہتے ہیں پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وادی قرا میں حاضر ہوئے، اور آپ کا ایک غلام تھا جسے مدعم کہا جاتا تھا، اہداہ لہو بنی الضباب، ایک قبیلے بنو ضباب کا آدمی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غلام کو ہدیہ کیا تھا، گفٹ کیا تھا. فبینما ہوا یحط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ سہم عائر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو، یحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کا کجاوا اٹھا کر کے وہ رکھ رہا تھا کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور اسے زخمی کیا اور وہ وہیں مر گیا. تو صحابہ کہتے ہیں فقلنا، تو فقال الناس ہنیئا لہ، تو لوگوں نے کہا اس کے لیے بڑی مبارکبادی ہے، ہنیئا لہ الشہادہ، یہ تو شہادت کی موت مرا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا والذی نفسی بیدہ ان الشملہ التي اصابها يوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشعل علیہ نارا. رب اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خیبر کے دن وہ کپڑا جو اس نے چوری کیا تھا اور وہ مال غنیمت میں لا کر کے اس نے جمع نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم ہے وہ کپڑا آگ بن کر کے اسے لپٹے ہوئے ہے اور وہ اسی میں مر رہا ہے، جل رہا ہے. کون تھا یہ؟ مومن تھا. شہادت ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی بلند چوٹیوں میں شریک تھا، نبی کا خادم خاص، نبی کا بولو غلام مصطفیٰ، غلام رسول، عاشق رسول رکھ لینے سے یہ خادم خاص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اس نے مال غنیمت میں ایک چادر تھی اسے جمع نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے شہادت کی، اسے مبارکباد دی تو کہا نہیں، اللہ کی قسم، اور قسم بھی کھائی وہ بھی، اللہ اکبر، کہ وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں اٹھائی تھی جمع نہیں کیا، اس کی وہ چادر اس کے اوپر لپٹی ہوئی اور جل رہا ہے. اتنا سننے کے بعد صحابہ سناٹے، ایک آدمی دوڑا وہ گھوڑے کی نال کہیں پایا تھا، ایک دو نال یا جوتے، وہ بھی اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اور کہا اللہ کے رسول یہ ایک نال ہے، شراک و شراکانی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراک او شراکانی من نار، یہ جو تم لے کے آ رہے ہو اگر اپنے پاس رکھتے تو یہ ایک نال یا دو نال یہ تمہارے لیے جہنم کا سبب بنتے. اللہ اکبر. اے عزیزان گرامی، میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگوں کا مال کھانا آسان نہیں ہے. یاد رکھو، آج حساب کرو اپنے نفسوں کا، کل قیامت کے دن اللہ کے حساب سے بچو گے. اگر آج آپ نے حساب نہیں کیا، چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو خصوصی طور پر آپ کو اس لیے ڈرایا جا رہا تاکہ آپ تو کلمہ پڑھتے ہو نا، وہ زیادہ مجرم ہوتا ہے جو کلمہ پڑھ کر کے شادی شدہ زنا کرے تو اس کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو بیوی موجود ہے. بغیر شادی شدہ ہو تو اسے کوڑوں کے اوپر سزا دی جاتی ہے، کیونکہ بیچارہ بھی وہ خیر وہ بھی مجرم ہے لیکن اتنا بڑا مجرم نہیں ہے. تو آپ کلمہ پڑھے ہوئے ہو، اس کے بعد تب یہ باتیں آپ کے لیے، جو بے کلمہ ہیں ان کی بات تو ہے ہی ہے، وہ تو جائیں گے ہی جہنم میں، ان کا تو کیا مسئلہ ہے، اور جس طرح کا ان کا جرم ہوگا اس طرح سے ان کو سزا دی جائے گی. آج لوگ کمپنیوں میں، فیکٹریوں میں، جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں، اس کے اندر جو غش اور جو خیانت کرتے ہیں، یاد رکھو یہ بھی قیامت کے دن اس کا بھی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ان العبد لیقفز اللقمة الحرام فی جوفہ ما يتقبل او ما يتقبل منہ عمل 40 یوما. اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حرام کا لقمہ بندہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، 40 دن کی عبادتیں اس کی ختم کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی. 40 دن کی عبادتیں قبول. اللہ اکبر.
خوب ملاوٹ کرو، خوب لوگوں کے مال ہڑپ کرو، خوب حاضریاں لگاؤ غلط طریقے سے، کمپنی فیکٹری، اور لوگوں کے مال کھاؤ۔ جب ایک لقمے کا یہ حال ہے تو ہزاروں ہزاروں لاکھوں لاکھوں جو تم وزیر بن کر، بادشاہ بن کر، جو تم صدر مملکت بن کر، جو منسٹر بن کر دو لوٹ رہے ہو، اس کا کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ قطرے قطرے تمہارے پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ یا واقعی اگر غور کیا جائے تو دوستو اور بھائیوں، بہرحال بات بڑی لمبی ہے، مختصر میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، لا الفین احدکم یوم القیامت حتی یجیء یوم القیامہ علی رقبتہ بعیر لہ رعاع فیقول اغثنی یا رسول اللہ فاقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک۔ قیامت کے دن کوئی میرے سامنے ایسی حالت میں نہ آئے، کسی گردن پر اونٹ ہو چوری کا، اور وہ چلائے کہ اللہ کے نبی میری مدد کرو، تو میں قیامت کے دن کہہ دوں گا کہ آج میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا؟ بڑا لوگ چلاتے ہیں، پکڑ لیں گے، دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ غوث اور غوث سے یا اللہ کے نبی کا حال ہے، حرام مال کھا دو، اللہ بندوں کے حق ہضم کرنے کا یہ حال ہے، تو شرک باللہ کرنے والوں، صبح شام یا غوث یا فلاں یا علا کے نعرے لگانے والوں، درگاہوں مزاروں کو سجا کر اور قبروں کے اوپر دکانداریاں اور تجارت کرنے والوں، تم کون سے کھیت کے مولیوں، کہاں جاؤ گے تم؟ توبہ کرو مولویوں، ملانو، توبہ کرو، امت محمدیہ کو گمراہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کوئی بھی تم میں سے ایسا شخص میرے پاس نہ آئے کہ بکری میمیاں رہی ہو اس کی گردن پر اور وہ کہے اللہ کے نبی میری مدد کرو۔ اللہ کی قسم میں اس دن کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنا حساب و کتاب دنیا میں کر لو، ایک دینار اور درہم جو بھی تم نے دیا ہے، یہیں پر ایک دوسرے سے بخش اور بخشوا لو، قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس سے تعلق سے بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو ایک اور آخری بات میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین آدمی ہوں گے قیامت کے دن میں ان کا مد مقابل ہوں گا، یعنی وہ مجھ سے، میں اس کا خصم ہوں گا۔ خصم سمجھتے ہو؟ حق مانگنے والا جو ہوتا ہے، میں اس سے حق مانگوں گا، دلاؤں گا۔ جیسے دو آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو ایک آپ کا خصم ہوتا ہے، وہ آپ اس کے خصم ہو تو اس کے خصم ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ شخص میں اس کا خصم ہوں گا کہ رجلاً استاجر اجیرا فاستوفى منه عمله ثم اكل حقه ولم يعطه اجر۔ ان تینوں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے کسی کو مزدور بنایا، مزدوری پہ رکھا، اور اس مزدور نے اس کا پورا کام بھی کیا، لیکن مزدور رکھنے والے نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کو اس کی مزدوری نہ دی، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا بدلہ دوں گا، میں خصم ہوں گا اس کا اللہ کے سامنے۔ سوچو، لوگوں کے مال دولت کپٹ کرنے والوں، کھانے والوں، پینے والوں، نوکر رکھ کر، مزدور رکھ کر اس کی مزدوری بیچارے کو یا نہ دینے والوں، اس کیا ہوگا؟ کون ہوگا آپ کا وہ بندہ؟ نہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑیں گے، آپ کے مد مقابل ہوں گے۔ غور کریں، آپ سوچئے۔ اور اسی طرح سے اے وہ لوگوں جو اپنے بہنوں اور اپنے بیٹیوں کی میراث کو نہ دے کر، یہ بھی حق ہے نا کہ باپ کی چھوٹی ہوئی دولت، چھوڑی ہوئی میراث کی شکل میں جو ہے اسے دی جائے، یہ بھی حق ہے بہن کا، بیٹی کا۔ اگر تم نے نہ دیا اور غلط وصیت لکھی کہ اس میں میری بیٹیوں کا حق نہیں، یہ فلاں نہیں، یہ ڈھکا نہیں، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارے بدلہ دلایا جائے گا، اس کا یہ بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہر چیز کے جو حقوق ہیں عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ آپ کو موت آئے، ہم کو موت آئے، اسے ادا کریں۔ نجات کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے اسے ادا کر دیا جائے، ورنہ آپ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، روزے دار ہوں، سب کچھ ہوں، اگر بندوں کے حقوق کو آپ نے غصب کیا ہے تو یاد رکھو جب تک اللہ وہ حق نہیں دلائے گا تب تک آپ جنت میں جا سکتے، بھلے آپ کا مقدر جنت ہو، دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دیتے دیتے
اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لینے والا بندہ باقی ہے اگر تو وہ کہے گا، اللہ کہے گا ابھی اس کے پاس تو نیکیاں ختم ہیں، تو اللہ وہ بندہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اللہ میرے گناہ اس کو دے دے۔ ہے اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب بیوی بچے بھائی بہن نہیں ایک دوسرے کے ہوں گے تو اس کو ہم اور آپ ایک دوسرے، اے اللہ میرے گناہ اس کو دے دے، اللہ اس کے گناہ اٹھا کے اس میں تقسیم کر دے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اس کو منہ کے بل حاجی صاحب کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ نیکیاں ختم، سب کچھ ختم لوگوں کا۔ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کھانے سے، حرام کمانے سے، حرام لینے سے، حرام دینے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے پیٹ میں حلال کھانا، ہماری آل اولاد کو اللہ حلال کھلائے، سوکھی روٹی ہی صحیح، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عدل اور انصاف سے پوری دنیا کو بھر دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو انصاف اور عدل کرنے کی آپس میں بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔